میں دعوت دوں گا نو منتخب صدر جناب عبدالحقیق صاحب کو، کسی تعارف کے محتاج نہیں، خدمت خلق کمیٹی میں بھی رہے ہیں، بہت اچھی ورکنگ کی ہے، سینئر نائب صدر کے عہدوں پر بھی رہے ہیں، تو اس سال کو عوامی مشاورت سے صدر سنتی ویلفیئر ٹرسٹ منتخب کیے گئے۔ میں دعوت دوں گا جناب صدر سنتی ویلفیئر ٹرسٹ جناب حقیق صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب حقیق صاحب۔ جناب ٹرسٹی صاحب، انتظامیہ سنتی ویلفیئر ٹرسٹ، انتظامیہ کیندری خلق کمیٹی اور معزز ممبران اور مہمانان گرامی، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تہ دل سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تشریف لائے۔ ایک چیز کے ساتھ تھوڑی سی میری التجا ہے کہ اگر آپ ٹائم پر آ جایا کریں تو یہ اور بھی خوبصورت ہو جائے گا ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے۔ اور دوسرا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سلیکشن باڈی کا، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے اس کے لیے منتخب کیا، تو کوشش کروں گا کہ اپنی ساری قابلیت بروقار لاتے ہوئے جو بھی خدمت ہو سکے اپنے علاقہ ستیہ کے عوام کی، اس میں بھرپور طریقے سے کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے، میرے خیال میں سنتی ٹرسٹ کی افادیت، کیندری خلق کمیٹی کی افادیت، ہم لوگوں میں اکٹھا ہونے کی افادیت، اور یہ جتنے معاملات تھے اس میں ریاض صاحب سے لے کر کے اور غلام حسین صاحب تک تقریباً ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں، دہرا دی گئی ہے، 3 دفعہ کر دی گئی ہیں، تو اب وہی باتیں میں دوبارہ کر کے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، کیونکہ حال والے بھی پریشان ہیں، کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھوک بھی لگی ہوگی، تو میرا تو خیال ہے کہ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، اور میری درخواست التجا کہ اگلے سال اگر زندگی ہو یہاں پر ہماری اس گیدرنگ کا پروگرام بنے، ہم سب اللہ کرے کہ موجود ہوں، تو آپ مہربانی کر کے وہ جو وقت بتایا جاتا ہے اس وقت پہ آنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ سے ساری بد انتظامی ہوتی ہے، جو کہ اب یہ دیر ہو رہی ہے، آنے والے تنگ کر رہے ہیں، اگر ہم 10 بجے اجلاس شروع کرتے ہیں تو 2 بجے ختم کر کے ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو آپ سب سے میری عاجزانہ التجا ہے کہ تھوڑا جلدی اٹھ کے آنے کی کوشش کریں۔ ہمارا علاقہ اور اس کے لوگ جو ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں، بہت نفیس ہیں، بہت لائق لوگ ہیں۔ آج سے 50-60 سال پہلے جب کوٹلی میں صرف مڈل اسکول تھا اور ہائی اسکول پڑھنے کے لیے لوگ پڑھنا چاہتے تھے، اس وقت بھی ہمارے لوگوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آرمی میں کمیشن بھی لیا ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ بھی گئے ہیں۔ اور اس معاملے میں تھوڑی سی آج کل مایوسی چل رہی ہے کہ گھر کے پاس اسکول کالجز تعلیم کے ادارے ہونے کے باوجود بھی ہمارے بچے، ہمارے جو پود ہے، ہمارا جو سرمایہ ہے، وہ تعلیم میں توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ اور دوسرا زکوٰۃ اور فطرہ صدقات کے لیے جو کہا گیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یونٹ سیکرٹری آپ کے گھر پہ آ کے آپ سے کہے کہ مجھے فطرہ دے دو۔ جب اتنی باتیں آپ نے سنی ہیں تو اتنا جذبہ تو آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ آپ جیسے رمضان شروع ہو اپنا فطرہ جمع کر کے پہلی ہی فرصت میں اپنے قریب جو یونٹ سیکرٹری ہے اس کے پاس پہنچا دیں کہ بھائی یہ لو میرے حصے کا فطرہ لے لو، تاکہ وہ بر وقت سینٹر میں وہاں جا سکے اور بر وقت اس کی تقسیم ہو جائے۔ امید ہے کہ اس دفعہ آپ تھوڑی سی اپنے اندر تبدیلی لائیں گے اور یہ معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں گے۔ ہم کوشش کریں کہ اس ادارے کے جو مقاصد ہیں ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی، بہتر سے بہتر کرنے کی، اور آپ سب سے بھی تعاون کی درخواست ہے۔ ایک دن کے لیے وقت نکالنے میں کوتاہی ہوتی ہے تو پھر آپ جو سارا سال آتے جاتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا آپ اپنے دل میں سوچیں گے، وہ پھر کیا سوچیں گے آپ کے لیے۔ بڑی مہربانی آپ کی، بہت بہت شکریہ۔